بہت سارے کامنٹس آتے ہیں کہ اچھا جی وہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بات ہوئی ہے تو بلوچستان. وہ یار میری بات سنو، بلوچستان اور مقبوضہ کشمیر کا نہ تو کوئی مورل نہ کوئی لیگل ایکویولنس بنتا ہے. ٹھیک ہے، مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس میں استصواب رائے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 2 قراردادیں ہیں اور UNCIP کی بے شمار ذیلی قراردادیں. بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، وہ ایک متنازع علاقہ نہیں ہے. اب آپ کو میں یہ اس کی ایک اور طریقے سے وہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو آپ کے جو بھارت سے جو آپ کے ناظرین یہ دیکھتے ہیں ان کی بدھی میں ایک دفعہ یہ بات آ جائے. ویسے آئے گی نہیں کیونکہ ان کا کام یہ نہیں ہے. بھارت کے اندر نارتھ ایسٹ سے لے کے ریڈ کوریڈور سے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک ایک عذاب پڑا ہوا ہے. ہم نے آج تک اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور اس کے بارے میں بات ہم نے اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ بھارت کے علاقے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہماری طرف سے جہنم میں جائیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی لیے وہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور کس طریقے سے بھارتی سیکیورٹی فورسز جو ہے وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ایک جو ہے وہ بات تو درست نہیں ہے. لیکن ہم اس کے بارے میں اس لیے بات نہیں کرتے کہ بھائی بھارت کی حاکمیت ہے، بھارت کی مرضی ہے، جو مرضی کرے، اور یہ بھارت کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ یہ بات کا فیصلہ کریں کہ یار ان علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ نہیں ہے. لیٹس بی ویری 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 کلیئر اباؤٹ اٹ. اینڈ therefore وہاں پہ جو معاملات ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور بات کرتے رہیں گے. اب آ جاتے ہیں کہ جو آپ نے جنرل پناگ کا ذکر کیا، جنرل پناگ کے ساتھ مجھے 2-1 دفعہ اتفاق ہوا ہے کانفرنسز پہ شرکت کرنے کا. انتہائی پروفیشنل آفسر، CNC ناردرن کمانڈ بھی رہ چکے ہیں، بنیادی طور پہ کمیشن ہوئے تھے میکنائزڈ انفنٹری میں، اور انہوں نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک پروفیشنل سولجر ہیں تو ظاہر ہے، اور if you retired as a لیفٹنٹ جنرل تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی 40 سال کی نوکری کی ہے. اس نوکری میں آپ نے مختلف پروفیشنل کورسز کیے ہیں، وہ انہوں نے انڈیا کے اندر بھی کیے ہوں گے اور یقیناً باہر بھی کیے ہوں گے، اور وہ ٹیکٹکس سے لے کے جو ہائر اسٹریٹجی اور آپریشن اسٹریٹجی ہے ان سب کو کور کرتے ہیں وہ کورسز. تو اس کے اندر ظاہر ہے 40 سال کے بعد آپ نے اتنا عرصہ جو ہے وہ نوکری کی ہے تو آپ کو ان معاملات کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز آپ کر سکتے ہیں اور کیا چیز نہیں کر سکتے. اب جو جنرل پناگ ہیں ان کے لیے ہی واز فیسنگ پاکستان ایز این انڈین آرمی آفیسر، اور پاکستان ان کے لیے ایک دشمن ملک تھا. ایز اے پروفیشنل سولجر اٹ از ہز جاب ٹو ٹرائی اینڈ میک این اسیسمنٹ کہ یار جب میں دشمن ملک کے ساتھ لڑنے جاؤں گا تو مجھے دشمن ملک کی صلاحیت کو دیکھنا ہے اور مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا. تو وہ انہوں نے اپنا پروفیشنل کام جو ہے وہ خوش اسلوبی سے سر انجام دیا. ہیٹس آف ٹو دیٹ بیکاز ہی از اے پروفیشنل سولجر. ان کے علاوہ اور بھی جو ہے نا انڈین آرمی میں پروفیشنل سولجرز ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز جو کہ انڈیا کے میڈیا کے اوپر آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انڈیا کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے نا اپنا رضا، آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں امریکہ میں پروگرام ہوتا تھا جیری اسپرنگر شو؟ جی جی بالکل بالکل یاد ہے. یاد ہے؟ وہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کا ایک وہ ہوتا تھا پروگرام، لیکن وہ ریٹنگز کے لیے جو ہے وہ اس کی بہت وہ تھی، جس میں ہر طرح کا گند جو ہے وہ آ کے وہ لوگ آ جاتے تھے فیملیز کے اور اپنے فیملی کے بارے میں ہر طرح کی جو ہے نا وہ بات کرتے. بکواس. ہاں تو یہ جو انڈین جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں جو ایکسیپشنز کو چھوڑ کے کچھ لوگ بہت جو ہے وہ ڈسرننگ بھی ہیں، اور اگین آئی ہیو گریٹ پروفیشنل ریسپیکٹ فار دیم. لیکن جو عمومی رجحان ہے
وہ ہے جیری اسپرنگر شوز کی طرف. اور اس کے اندر پھر وہ بلا لیتے ہیں لوگوں کو, اس کے اندر بہت سارے پرانے فوجیوں کو بھی بلا لیتے ہیں, اور پھر وہ آ کے چھاتی پیٹتے ہیں اور زنجیر زنی کرتے ہیں, اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ہم پاکستان کو نیست و نابود کر سکتے ہیں. تو رضا میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب ہے کہ اگر جو تسی کر سکتے ہو تو پھر کر لو. ناؤ دا کوسچن, دیکھیں اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی تاریخ میں جانا چاہوں گا. یہ جو 2001-2002 کا جو ٹوین پیکس کرائسس ہوا تھا, اس کے بعد بھارت میں جو ان کے فوجی سرکلز تھے, جو ٹاپ براس تھا, اس کے اندر یہ گفتگو ہونی شروع ہوئی کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کو سزا دے سکتے ہیں. اور اس کے اندر پیپرز بھی لکھے گئے. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جنرل بی پی ملک کا کے جو وائس چیف تھے, انہوں نے دلی میں ایک جو ہے پیپر پڑھا بھی لمیٹڈ وار کے اوپر, اور اس کے اندر جو بنیادی جو اس کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر پاکستان جو ہے وہ سب کنونشنل لیول کو جوڑ رہا ہے ود دا نیوکلیئر لیول, تو ہم کنونشنل لیول کے اندر ایسا بینڈ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہم پاکستان کو سزا دے سکیں وداؤٹ ایسکیلیٹنگ ٹو دا ہائر لیول. اس کے اوپر انہوں نے ایکسرسائزز بھی کی, اس کانسیپٹ کو انہوں نے ویلیڈیٹ کرنے کی بھی کوشش کی, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے وہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن جو تھا, جس کو ہم CST کہتے ہیں, وہ اس کا انہوں نے وہ کیا, دے چینج دا نیم ٹو پرو ایکٹیو آپس اس کے بعد. اور یہ جو جب ہم کانفرنسز پہ بات کرتے تھے اس کے بارے میں تو انڈین ہمیں کہتے ہیں نو 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 وی ڈونٹ ہیو اے کولڈ سٹارٹ. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے جو CDS جو کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں, جنرل راوت, انہوں نے اکانومسٹ کو باضابطہ جو ہے وہ انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو میں ہی کنسیڈڈ کہ ہمارا ایک یہ پرو ایکٹیو آپس کا کانسیپٹ ہے, اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ IBGs انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپس بنائے ہیں, جو کہ فورس ہے جس کے اندر آپ کے اسٹرائک ایلیمنٹس بھی ہیں اور آپ کے سپورٹ ایلیمنٹس بھی ہیں, اور وہ شیلو انکرجنس کے لیے جو ہے وہ ہم کریں گے. اس کے اوپر انہوں نے ایکسرسائز. لیکن جب یہ ہوا تو جنرل کیانی کے زمانے میں ہم نے بھی کچھ جو ہے وہ جوابی کارروائی اس حوالے سے کی کہ ہم نے بھی فارورڈ لیننگ پوسچرز لیے. ہماری انٹیریئر لائنز جو ہیں وہ دے آر شارٹر کمپیئر ٹو انڈیا, اور انڈیا کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا 2001 کے بلڈ اپ میں. حالانکہ وہ جو بلڈ اپ تھا, وہ جو موبلائزیشن تھی, وہ بھارت نے کی, اس کا اعلان بھی بھارت نے کیا, لیکن بھارت کی موبلائزیشن سے پہلے ہماری موبلائزیشن ہو چکی ہوئی تھی. وی ور ان آر لیئر ڈیفینسو پوزیشنز, اور بھارت ابھی موبلائز کر رہا تھا. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ 700 سے زیادہ بھارتی سولجرز جو ہیں وہ 2001-2002 کے جو سٹینڈ آف تھا اس کے اندر ہلاک ہوئے without us firing a single bullet towards them. اور اس بات کا اعتراف جو ہے ان کے اس زمانے کے وزیر دفاع نے لوک سبھا میں کیا. You can actually Google it and you will find the exact number. تو اس کے اندر یہ جو IBGs کا کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہے نا جو موبلائزیشن کے اوپر ہمارا وقت صرف ہوتا ہے اس کو ہم نے شارٹن کرنا ہے. ہمارا اس کے اوپر رسپانس یہ تھا کہ فارورڈ لیننگ ہم نے جو ہے وہ پوسچر لیا, اور ہم نے جو ایک تفریق ہوتی ہے بٹوین اسٹرائک کورس, جو ہماری 2 اسٹرائک کورس ہیں 1 کور اور 2 کور, اور ہولڈنگ کورس کی جو ڈسٹنکشن ہوتی ہے اس کانسیپٹ کو بھی ہم نے ریوزٹ کیا, اور جو ہولڈنگ کورس تھی ان کے اندر بھی ہم نے اسٹرائک ایلیمنٹس ڈالے. فارورڈ لیننگ پوسچر اینڈ اسٹرائک ایلیمنٹس in the holding course also in order to اچھا. اس کے علاوہ ہم نے نثر ٹیسٹ کیا.
جو کہ ایک ڈوئل پرپز شارٹ رینج میسائل ہے. اس کا جو وار ہیڈ ہے وہ ٹیکٹیکل بھی ہو سکتا ہے, وہ اسٹریٹجک بھی ہو سکتا ہے. اینڈ دا کانسیپٹ واز, جو جس کے بارے میں بات ہوئی کہ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس, وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ ٹو کمپلیکیٹ انڈیاز کیلکولیشن, کہ جی وہ آئی بی جیز استعمال کر سکتے ہیں فار شارٹ شارپ شیلو انکرجنز اگینسٹ اس. تو بنیادی طور پہ نصر جو تھا دیٹ واز انٹروڈیوسڈ ایز اے ٹیکٹیکل لیول, آپریشنل لیول ڈیٹرنٹ اگینسٹ انڈیاز مس ایڈوینچر. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنی دوسری کنونشنل کیپیبلٹیز جو ہیں, وہ خواہ گراؤنڈ ایئر ڈیفنسز ہوں, خواہ وہ پاکستان ایئر فورس کے ایسٹس ہوں, ایریل پلیٹ فارمز ہوں, خواہ وہ ہماری آرٹلری کے جو ہے وہ ایلیمنٹس ہوں, اس کے علاوہ ہمارے جو یو کیبز ہیں, انمینڈ کامبیٹ ایریل وہیکلس, اس کے علاوہ ہمارے ارلی وارننگ کے جو سسٹمز ہیں, وہ ان سب کو ہم نے بیف اپ کیا اور اس کے اوپر ہم نے ایکسرسائزز کی. اور اس کے علاوہ جو ایک جوائنٹ جو کوآپریشن ہے بٹوین لینڈ فورسز اینڈ پاکستان ایئر فورس, اس کو بھی ہم نے عزم نو ایکسرسائزز کے ذریعے اس کانسیپٹ کو ویلیڈیٹ کیا, اس کو اسٹرینگتھن کیا. تو جنرل پناگ جو بات کر رہے ہیں, اور as I said, he is a professional soldier, he understands this, اور وہ ان یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو وہ اسٹڈی بھی انہوں نے کیا, I assume اس کو ایویلویٹ بھی کیا.